ضبط کر لواں گا، تیرا مال و دولت کھو لواں گا۔ آپ نے فرمایا چچا تینوں جائیداد مبارک، تینوں دولت مبارک، تینوں مال مبارک، لیکن چچا سن لے، حکم بن عاص سن لے، جنہاں دیا نظراں دے اندر جمال مصطفیٰ آ جاوے انہاں نو دنیا دی دولت دی، دنیا دی جائیداداں دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ بلکہ ایک عاشق آخد ہے، عاشق نے اس دی بڑی خوبصورت ترجمانی کیتی ہے، اسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر، مل کے پڑھیے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ حکم بن عاص آخد ہے، حکم بن عاص آخد ہے، اے عثمان غنی میں تیری دولت غصب کر لواں گا، تیری دولت ضبط کر لواں گا، تیری جائیداد ضبط کر لواں گا، تیرا مال و دولت اپنی حکمرانی قائم کر لواں گا، دولت بھی کھو لواں گا، مال بھی کھو لواں گا، جائیداد بھی کھو لواں گا۔ آپ فرما دے نے اے حکم بن عاص تینوں جائیداد مبارک، تینوں دولت مبارک، تینوں روپیہ پیسہ مبارک، تینوں بینک بیلنس مبارک، لیکن حکم بن عاص سن لے جنہ دیا نظراں دے اندر جمال مصطفیٰ جان انہاں نو دنیا دی دولت دی لوڑ ہی نہیں پیندی ہے۔ کون عثمان غنی؟ جنہ تو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرما دے نے، اگر عثمان غنی نے اگر آپ نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہوندے نے، روایت میں موجود ہے جدو آپ اپنے کپڑے تبدیل کردے نے، اینے حیادار نے، اینے حیادار نے، جدو اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہوندے نے تیرے دے اندر جا کے کپڑے تبدیل کر دے، بڑے حیادار نے۔ میں کہنا حیادار کیوں نہ ہون، عثمان غنی ہونے جنہ تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، اللہ دے نیک فرشتے بھی حیا کر دینے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، آپ روایت کر دیا نے، آپ فرما دیا نے، امام الانبیاء اپنے اجرا پاک اندر تشریف فرما نے، حضور سرور کونین اپنے کشانہ نبوت اندر موجود نے، مدینے دے تاجدار اپنے اجرا پاک اندر لیٹے ہوئے نے، حضور دی پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھ گیا، سیدنا صدیق اکبر آئے نے، اجازت منگ دینے، اجازت مل گئی، حضور دی بارگاہ چو اجازت مل گئی ہے، حضور دی بارگاہ چادر ہو گئے نے، حضور اسی طرح تشریف فرمانے، فاروق اعظم آئے نے، حضور اسی طرح تشریف فرمانے، ان دروازے تے دست کوئی فرمایا کون؟ آواز آئی عثمان غنی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو حضور نے عثمان دا نام سنائے مدینے دے تاجدار اٹھ کے بیٹھ گئے نے، فسوا ثیابہ، حضور نے اپنے کپڑے بھی درست کر لینے، پنڈلی تے کپڑا بھی درست فرما لیا ہے۔ ان گپ شپ جاری رہی، حضرت عثمان غنی بھی موجود رہے، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے رہے۔ میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب مصطفیٰ کے وہ صحابہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوا، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں نت عید ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں صحابہ تمہاری شان پہ قربان جائے، جس مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ انور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں نت عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں نت عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جدو یہ تینے بندے چلے گئے، فاروق اعظم بھی چلے گئے، صدیق اکبر بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے، میں عرض کیا یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار، صدیق اکبر آئے نے تسی اسی طرح نے، فاروق اعظم بھی آئے نے اسی طرح رہنے، جدو عثمان غنی آئے نے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، کپڑا بھی درست فرما لیا ہے۔ مدینے دے تاجدار نے جڑا جواب دیتا حضرت عثمان غنی دی شان تے دلالت کردا ہے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے عائشہ میں عثمان تو حیا کیویں نہ کراں، میرا عثمان ہوے جندے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرما دے نے، میرا عثمان ہوے جندے تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے نے، اے عائشہ میں حیا کیوں نہ کراں؟ کون عثمان؟ جڑے کامل الحیا والایمان نے، اور حسن ہوے شرم و حیا نہ ہوے اس حسن دا فائدہ نہیں ہے، وہ حسن تباہی لے آندا ہے۔ بندہ حسین و جمیل ہوے، رنگ سونا ہوے، بندے دا حسن ہوے لیکن شرم و حیا نہ ہو، اس حسن کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہتا ہوں حسن ہو، پھر یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کر، سیدنا عثمان غنی جیسا حیا پیدا کر کہ پیارے حبیب بھی خوش ہو جائیں گے، رب کی ذات بھی خوش ہو جائے گی، تو پھر حیا پیدا کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حیا لا یاتی الا بخیر، فرمایا حیا تو خیر ہی خیر لاتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی ہماری آنکھوں میں حیا ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گیا، حیا ختم ہوا تو پھر زنا میں مبتلا ہو گئے، آنکھوں کو غلط جگہ پہ استعمال کیا۔ میں کہتا ہوں کہتے ہو صحابہ کی غلام ہیں، صحابہ کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں، اے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو پاک کر لو، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کے صحابہ بھی خوش ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی آل پاک بھی خوش ہو جائے گی، مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، کریں گے نا حیا پیدا۔ نوجوان بولن نا تھوڑے جے، موبائلاں چ گندیاں ویڈیو ویکھن والے نہ بولن، جڑے گانے سنتے ہیں وہ نہ بولن، جڑے کرتے ہیں جڑے بازار چلتے ہیں نگاہ جگا کے چلتے ہیں، کسی دی ماں بہن تے بری نظر نہیں پاندے، تو سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمائے، نوجوانوں حیا عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں عثمان غنی تو حیا کیوں نہ کراں، میرے عثمان ہونے جنہ تو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرما دینے۔ کون عثمان غنی؟ کسی نے مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کو پوچھا اے علی المرتضیٰ یہ دس دے عثمان غنی دا مقام کیے، عثمان غنی دی شان کیے، آپ دی رفت کیے، آپ دی بلند شان کیے۔ ہن مولا مشکل کشا او نے جڑے بابو مدینۃ العلم نے، مدینۃ العلم علم دے شہر دا دروازہ نے۔ میں کہتا ہوں عثمان کی شان پوچھنی ہو اور ایرے گہرے نتو خیرے سے نہ پوچھو، اگر عثمان غنی کی شان پوچھنی ہے آؤ مدینۃ العلم کے باب کی چوکھٹ پہ دروازے پہ دستک دے دو، مولا علی المرتضیٰ تمہیں عثمان غنی کی شان بتائیں گے۔ میں کہتا ہوں عثمان کی شان پوچھنی ہو، زبان مولا علی المرتضیٰ کی ہو، شان عثمان غنی کی ہو، پڑھنے والے کو بھی مزہ آ جائے اور سننے والے کو بھی مزہ آ جائے۔ علی المرتضیٰ فرما دینے اے عثمان غنی دی شان پوچھن والے، اے عثمان غنی دا مقام پوچھن والے، دی شان ہی وراء الورائے، آپ دا مقام نہیں وراء الورائے، اے عثمان غنی دی شان پوچھن والے، اے عثمان غنی دا مقام پوچھن والے، عالم بالا دے فرشتے جدوں بھی عثمان غنی دا ذکر کر دینے ذوالنورین لقب نال کر دینے۔ عالم بالا دے فرشتے رب دے نیک فرشتے جدوں بھی عثمان غنی دا ذکر کردے نے آخدے نے عثمان غنی او نے جڑے دو نوراں والے نے، دو نوراں والے نے، دو نوراں والے کیویں؟ حضور علیہ السلام دی دو لخت جگر یکے بعد دیگر آپ دے نکاح چاہیے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں غزوہ بدر دا وقت آیا نا، سارے صحابہ تیاری کرنا پہ، حضرت عثمان غنی بھی تیار ہو کے آ گئے، ہتھیار اسلحہ لے کے آ گیا، ہتھیار لے کے آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عثمان غنی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، انہوں کی تیمارداری کر۔ فرمایا یا رسول اللہ جہاد جان دا ارادہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہ غزوہ بدر والے صحابہ نو ثواب ملے گا، عثمان غنی میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کر، اللہ تینوں انہاں تو بھی دوہرا اجر عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی تیمارداری کر رہے ہیں۔ ہن او وقت بھی آیا، حضور فاتحانہ انداز نال مکے داخل ہو رہے ہیں، ادھر حضرت رقیہ دا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندوناک منظر مدینہ دی تاریخ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ادھر حضور فاتحانہ انداز دے نال مدینے چاہ رہے ہیں، ادھر جنازہ جا رہے ہیں، امی لشکر دی قیادت حضور سرور کونو مکان کر رہے ہیں، مسلمانہ دے نبی کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت رقیہ دے جنازے دی قیادت حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں۔ جنازہ اٹھ گیا، آپ دا وصال ہو گیا۔ آپ دے وصال تو بعد حضرت ام کلثوم آپ دے نکاح وچ آ گئیاں۔ 9 ہجری دے اندر آپ دا بھی وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم دا بھی۔ حضرت عثمان غنی نا قد نال بیٹھے نے ٹیک لا کے بڑے پریشان نے۔ حضرت عثمان غنی
کد نال ٹیک لا کے بیٹھے نے گنی زارو قطار رو رہے نے کد نال ٹیک لا کے بیٹھے نے زارو قطار رو رہے نے اکھاں چوں آنسو جاری نے میرے مصطفیٰ نے دلاسا دیتا کندھیاں تے ہاتھ مبارک رکھا رحمت والا ہاتھ کندھیاں تے رکھا ہے آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو میریاں 2 بیٹی تیرے نکاح دے دیتیاں اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے میں محمد تیرے نکاح دے اندر دے دیندا تے میری سرکار اللہ حضرت فرما دے نے آپ فرما دے نے آپ نو ذوالنورین لقب ملا آپ بھی اس دی ترجمانی کر دیں آپ فرما دے نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا مل کے پڑھو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور او مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا رک تجھے کو نورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ میرے مصطفیٰ نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دی دعوت کیتی ہے میزبان میرے آقا نے مہمان حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی نے جدو اے مہمان حضور دے در انور تے تشریف لے کے آئے نے جدو اے مہمان در انور تے تشریف لے کے آئے نے اے دسترخوان تے بیٹھے نے آپ تشریف فرمانے دسترخوان تے تشریف فرمانے حضرت رقیہ بھی موجود ہے حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو اپنے شوہر دا ادب کیویں سکھایا اپنے شوہر دا ادب کیویں سکھایا ہے آج کل لیے یہ نبی کا اسوہ مشعل راہ ہے کہ بیٹیوں کو رخصت کریں تو نبی کا اسوہ سکھائیں مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھایا کہ اے میری بیٹی تیرے شوہر کا مقام یہ ہے تیرے شوہر کی شان یہ ہے میں محمد چاہتا ہوں کہ اپنے شوہر کی عزت کرو پتہ چلا اگر آج ہم بیٹیوں کو رخصت کریں تو مصطفیٰ کا اسوہ سکھائیں صحابیات کا اسوہ سکھائیں بیٹیوں کے گھر آباد و شاد رہیں گے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میری لگتے جر اے نور نظر جاننی ہے میرے عثمان دا مقام کیے میرے عثمان دی شان کیے حضرت رقیہ نے نگاہاں جھکا لیا شرم و حیا دی وجہ تو اپنی نظریں جھکا لیا نے آپ خاموش رہے میرے مصطفیٰ نے خود ہی فرمایا اے بیٹی تیرے شوہر دی صورت تیرے شوہر دی شکل اللہ دے 2 نبیاں نال مل دیے ایک دا نام ابراہیم خلیل اللہ دوسرے دا نام جناب محمد رسول اللہ اور میں تیرے بندے دی شکل اللہ دے 2 نبیاں نال مل دیے ایک دا نام جناب ابراہیم خلیل اللہ دوسرے دا نام جناب محمد رسول اللہ پھر اسی کیوں نہ کہیے شان زمانے تو ذیشان غنی دے رتبے ودائے مولا عثمان غنی دے شان زمانے تو عثمان غنی دے رتبے ودائے مولا عثمان غنی دے جدو 6 ہجری دا وقت آیا نا ذوالقعدہ دا مہینہ ذوالقعدہ دا مہینہ آیا حضور 1400 صحابہ نو نال لے کے مدینے چو مکے عمرہ واسطے آئے نے ایک تلوار نال لئی یہ جنگ دا ارادہ نہیں سی صرف عمرے دا ارادہ ہے حضور امام الانبیاء صحابہ نو لے کے مدینے دی سرزمین تے عمرے واسطے تشریف لے کے آئے نے 1400 صحابہ مصطفیٰ دے نال نے 6 ہجری ذوالقعدہ دا مہینہ ہے حضور صحابہ نو لے کے آئے نے آپ نے ایک مقام تے پڑاؤ کیتا حضرت عثمان غنی نو آپ نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجا ہے آپ نے اور مکے والے نو حضرت عثمان غنی نو سفیر کیوں بنایا علماء فرماتے نے مکے والے تے حضرت عثمان غنی دا قرض سی مکے والے حضرت عثمان غنی دے مقروض سن اور ایک قاعدہ ہے دنیا دا کہ جنہ مقروض ہوئے اندے نال بندہ نگاہاں جھکا کے گل کردا ہے اگر کوئی بدبخت ہوئے احسان مند نہ ہوئے احسان نو بلان والا ہوئے بدبخت ہوئے وہ تو ہے اگوں انکار بھی کر دیندا ہے قرض نہیں بھی دیندا رولا بھی پا لوے گا لیکن اصلی نسلی بندہ جڑا نا وہ نگاہاں جھکا کے گل کردا ہے حضرت عثمان غنی نو کیوں بھیجا حضرت عثمان غنی کو مصطفیٰ نے سفیر اسی لیے بنا کے بھیجا کہ جب مکے والے حضرت عثمان غنی سے بات کریں
نگاہ اٹھا کے بات نہ کریں، نگاہ جھکا کے بات کریں۔ حضرت عثمان غنی جدو آپ کعبۃ اللہ چ گئے نے، آپ نے مکے والے نو حضور دکھ تو آگاہ کیتا، آپ نے فرمایا مدینے دے تاجدار جنگ واسطے نہیں آئے نے، حضور سرور کونین جنگ واسطے نہیں آئے نے، آپ عمرہ کرن واسطے آئے نے۔ ہن جدو حضرت عثمان غنی گئے نا عمرہ کرن واسطے، صحابہ بڑے خوش نے، صحابہ گلاں شروع ہو گئیں گفتگو، انہاں کہ اج عثمان غنی بڑے خوش نصیب نے، عثمان غنی تو طواف کر رہے ہون گے، زمزم شریف پی رہے ہون گے، حجر اسود نو بوسے دے ہون گے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نا نا، مینوں اپنے عثمان تے بڑا ہی اعتماد ہے۔ فرمایا عثمان مر تو سکتا ہے لیکن میں محمد کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ تو خوش ہو رہے ہیں، عثمان عمرہ کر رہے ہوں گے، لیکن حضرت میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا نا، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے عثمان پہ بڑا ہی ایمان ہے، بڑا ہی یقین ہے۔ انہوں نے کیا عثمان کافر نے آکھا تینوں اجازت عمرہ دی؟ تواڈے نبی نو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا زمزم شریف پی لے، حجر اسود سامنے بوسے دے لے، کعبۃ اللہ سامنے رج کے طواف کر لے۔ آپ نے فرمایا اچھا نا نا، عثمان کا یقین یہ ہے کہ عثمان کی عبادت وہی قابل قبول ہے جس میں عربی کا پیار ہوگا۔ باہر کہتے رہے سلام نہیں پڑھنا، درود نہیں پڑھنا، لیکن رب اتحیات میں بٹھا کے اب کہتا لوگو باہر انکار کرتے ہو، بیٹھو یہاں۔ فرمایا پھر شکل کیسی بنانی ہے؟ فرمایا دو زانوں ہو کے بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ فرمایا کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہیں تو بتانا چاہتا ہوں، یہیں بیٹھ کے کہنا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا باہر بھلے درود نہ پڑھو، یہی تو مقام ہے، دو زانوں بٹھا کے ادب و احترام کرا کے میں خدا یہ بتانا چاہتا ہوں لوگو باہر درود، لیکن نماز میں تمہیں جھکا کے میں کہتا ہوں آپ میرے نبی کے اوپر درود پڑھو۔ تو وہ عبادت ہوتی وہ ہے، نماز ہوتی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال ہو۔ وہ نماز ایک عثمانی کہنے کہتے ہیں لوگوں تم کیا کہتے ہو عثمان مصطفیٰ کے بغیر عمرہ کرے گا؟ خبر مشہور ہو گئی کافروں میں، مسلمانوں میں بھی خبر مشہور ہو گئی، لو جی عثمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر پہنچی نا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اللہ نے قرآن اٹھایا، اس بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے مصطفیٰ اس درخت دے تھلے جڑے تواڈے نال بیعت کر رہے سن، وہ بیعت تواڈے نال کر رہے سن، در حقیقت وہ بیعت تواڈے نال نہیں، وہ بیعت میں خدا نال کر رہے سن۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تواڈے ہاتھ بیعت کر رہے سن، لیکن در حقیقت تواڈا ہاتھ نہیں، انہاں تے اس جماعت تے در حقیقت میں اللہ رب العالمین دا تھے کہ اسی کہنے ہوندا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حضور کنکریاں پھینکن، اللہ فرماتے نے سونے حبیب تسی نہیں پھینکیاں، یہ کنکریاں میں پھینکے نے۔ میں کہنا گل تو سامنے جاری حضور پھینک رہے ہیں، لیکن رب فرماتا سونے تسی نہیں پھینکیاں میں پھینکیاں نے۔ کیوں؟ ہوندا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکے ہووے کافر جیڑا، کافر جیڑا ہوندی بولی رب دی بولی، ہوندی بولی رب دی بولی، گفتار دیاں کیا باتاں نے میرے کملی والے سونے دے، میرے کملی والے سونے دے، ہر یار دیاں کیا، ہر یار دیاں کیا باتاں نے میرے کملی والے سونے دے۔ ان خبر مشہور ہو گئی عثمان غنی شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر پھیل گئی نا حضور علیہ السلام نے بیعت لی، آپ نے فرمایا جدوں تک حضرت عثمان غنی دا بدلہ نہ لے لئیے نا اسی واپس نہیں جانا۔ ان لوگوں نے ہر چوکے چلے گئے، ہر بازار چلے گئے، جتنے بھی چند بندے لبدے نے نا انہوں نے اکٹھا کر رہا، دیکھیں جی نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، حضرت عثمان غنی تو زندہ تھے، حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور جانتے نہیں تھے، معلوم ہو گیا حضور جانتے نہیں تھے۔ ڈنڈورے پیڑنے شروع کر دیے، بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے دیکھیں مصطفیٰ کو نہیں پتہ تھا۔ میں کہتا ہوں دوسرا ٹھہرو، اگلی بات جب آتی ہے نا پتہ چل جائے گا مصطفیٰ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ حضور نے بیعت لی،
اور حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کے ہاتھ رکھوائے. حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا یہ میں محمد کا ہاتھ ہے. بایاں ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا یہ دایاں ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح، جو بندہ شہید ہو گیا اس کی طرف سے بیعت کیسی؟ خبر آ گئی تھی حضرت عثمان غنی شہید ہو گیا، جو بندہ شہید ہو گیا اس کی طرف سے بیعت کیسی؟ میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تھے، میں کہتا ہوں ڈنڈورے نہ پیٹو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو کہ نبی کچھ جانتے نہیں تھے. یہی خبر بتاتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کو پتہ تھا عثمان مکہ میں ہیں، عثمان زندہ ہیں، حیات ہیں، اسی لیے یہ بایاں ہاتھ اٹھا کے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور حضرت عثمان غنی کو جب پتہ تھا میرے اپنے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی نے کبھی بھی اس ہاتھ سے جوتی نہیں اٹھائی. آپ نے فرمایا یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے تو میں اس ہاتھ سے نجاست کیوں اٹھاؤں؟ کبھی بھی کیوں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، عثمان غنی اس ہاتھ کا بھی احترام کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ اللہ میں فدا عظمت عثمان غنی، اللہ اللہ میں فدا عظمت عثمان غنی. دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی. تو یہ 18 ذی الحجہ ہے، حضرت عثمان غنی کے اوپر 40 دن پانی بند رہا. محرم الحرام میں نبی کے نواسوں پہ 10 دن پانی بند رہا. ہم سبیلے لگاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ 40 دن آپ کے اوپر پانی بند رہا، وہی پانی جو آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. تو آپ مظلوم مدینہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ کے بھی اصال ثواب کے لیے پانی کی سبیلے لائیں، دودھ کی سبیلے لگائیں اور آپ کو اصال ثواب کریں. اللہ شان اہل بیت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، شان صحابہ سمجھنے کی بھی توفیق